میں پروفیسر محمد رضوان اللہ، ڈپارٹمنٹ آف اردو اینڈ پرشین، ایچ ڈی جین کالج آرا۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے دور کے معروف شاعر ہیں داغ دہلوی، ان کی شاعری پر میرا یہ نوٹس ہے، لیکچر ہے، اور یہ سیکنڈ سیمسٹر ایم اے اردو سیکنڈ سیمسٹر کا نوٹس ہے یہ، اور یہ 5واں پرچہ ہے، یعنی 5th پیپر۔ تو ایم اے اردو سیکنڈ سیمسٹر کے طلباء سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں پڑھوں گا اور اس کے بعد اس کی تشریح بھی کروں گا، ایکسپلینیشن کروں گا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ داغ دہلوی بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے، ان کے دور کے بہت معروف شاعر ہیں، لیکن ان کے زمانے میں اور بھی بہت بڑے بڑے شعراء تھے اس زمانے میں، جیسے غالب، مومن، ذوق اور بہادر شاہ ظفر خود بھی شاعری کرتے تھے۔ ان تمام شعراء کے درمیان داغ نے بھی اپنی شاعری کا آغاز کیا، اور شروع میں وہ ان تمام شعراء کی تقلید میں روایتی رنگ کی شاعری کر رہے تھے، یعنی ان کی تقلید میں، ان کی پیروی میں، انہی کے انداز میں شاعری کر رہے تھے۔ لیکن جلد ہی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اس تقلیدی رنگ میں وہ اپنی انفرادیت قائم نہیں کر سکیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ اگر وہ ان کی پیروی میں یا ان کی نقل میں شاعری کرتے رہے تو ان کی اپنی انفرادیت یعنی اپنی کوئی پہچان ان کی نہیں بن سکے گی۔ لہٰذا ان کو یہ فکر ہوئی کہ اپنی پہچان بنانی چاہیے اور اپنی ایک شناخت ادب میں قائم کرنا چاہیے۔ اسی احساس کے تحت انہوں نے نہ صرف مذکورہ شعراء کے رنگ سے خود کو آزاد کیا، بلکہ میر کے درد و الم اور درد کی صوفیانہ روش کو بھی خیر بات کہا۔ مطلب یہ کہ وہ پہلے ان کی شاعری میں جو درد کے نمونے ملتے تھے وہ میر کے اثر سے تھے، اور جو صوفیانہ انداز ملتا تھا وہ درد خواجہ میر درد کی شاعری کے اثر سے ملتا تھا۔ ان دونوں کے اثر سے انہوں نے خود کو آزاد کیا اور ان دونوں کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا۔ حالانکہ وہ ان سب کی عظمتوں کے قائل تھے، یعنی ان سب کی عظمتوں کے قائل ہونے اور متقدمین و معاصرین کی زمینوں میں طب آزمائی کرنے کے باوجود اپنی راہ سخن اور طرز رفتار الگ نکالی۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ ان سب کی عظمتوں کے، ان سب کی بڑائی کے قائل تھے، اور وہ مانتے تھے کہ یہ سب بڑے شاعر ہیں، لیکن صرف اس لیے انہوں نے اپنی الگ رفتار اور اپنی الگ راستہ نکالا اپنا، تاکہ ان کی اپنی پہچان قائم ہو سکے۔ یوں تو داغ نے غزلوں کے علاوہ مثنوی، قصیدہ، قطعات، رباعیات اور مسدس وغیرہ سب اصناف سخن میں طب آزمائی کی ہے، لیکن ان کی شاعری کا نشان امتیاز غزل ہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اردو شاعری میں صرف غزل ہی نہیں ہے، بلکہ بہت معروف اصناف بھی ہیں، جیسے مثنوی ہے، قصیدہ ہے، قطعات ہے، آپ نے سنا ہوگا، رباعیات بھی ہے۔ یہ تمام اصناف میں انہوں نے شاعری کی ہے، لیکن ان کو شہرت ملی غزل سے۔ داغ دہلوی کی شہرت جو ہے وہ غزل سے ہے۔ داغ کے خاندانی حالات، قلعہ معلیٰ کے ماحول میں ان کا حسین عورتوں سے میل جول، رامپور کی عشق و عاشقی، طوائفوں سے ربط ضبط، حیدرآباد کے قیام کی فارغ البالی، ان کی محرومیاں، ناکامیاں اور عزت افزائیاں، ان سب سے مل کر داغ کی شاعری کا پیکر تیار ہوتا ہے۔ داغ کی شاعری کا جو رنگ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے خاندانی حالات کا بھی دخل ہے۔ قلعہ معلیٰ آپ جانتے ہوں گے کہ بہادر شاہ ظفر لال قلعے میں جہاں رہتے تھے وہ قلعہ معلیٰ کہلاتا تھا، اور وہاں بھی داغ رہتے تھے، بچپن ان کا وہیں گزرا، اور وہاں کے ماحول سے متاثر بھی ہوئے، کس طرح کی باتیں ہوتی تھیں وہاں، ان سب سے متاثر ہوئے، ان کی زبان کا ان پر اثر بھی ہوا۔ ان سب سے مل کر داغ کی شاعری کا پیکر تیار ہوتا ہے، جس کی گونج ان کی غزلوں میں جگہ جگہ سنائی دیتی ہے۔ یہ تسلیم کی غزلوں میں انہوں نے جن باتوں کا اظہار کیا ہے، اس سے ان کی شاعری معراج کمال کو نہ پہنچ سکی، تاہم اس سے ان کی آواز میں ایک قسم کی کھنک اور رنگ و آہنگ میں گرج ضرور پیدا ہو گئی، جسے سن کر دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے غزل میں جن باتوں کا اظہار کیا ہے، اس میں اگر آپ کوئی فلسفہ ڈھونڈیں گے، کوئی بہت بڑی بات، کوئی بہت بڑا نقطہ ڈھونڈیں گے تو شاید نہیں ملے۔ معراج کمال کا مطلب وہی ہے، لیکن ان کی شاعری میں ایک لوچ ہے، ایک کھنک ہے، جو دل پر اثر ضرور کرتا ہے، دل متاثر ہوتا ہے اس سے۔ غزل میں مومن کی ایک آواز ایسی ہے جس نے محبوب کو متوجہ کیا، لیکن مومن کے محبوب سے تخاطب کے وقت جن تیوروں سے کام لیا ہے
اس نے محبوب پر اثر کم کیا اور وہ دشمن زیادہ ہو گیا۔ دیکھیے داغ کے زمانے کے ایک بہت مشہور شاعر مومن بھی ہیں۔ مومن نے بھی محبوب کو متوجہ کیا ہے، لیکن جب وہ مومن محبوب سے مخاطب ہوتے تھے تو ان کے تیور ایسے ہوتے تھے کہ ان کا محبوب دشمن ہو جاتا تھا، ان کے تیور میں کچھ سختی ہوتی تھی اسی وجہ سے۔ لیکن داغ محبوب کے ساتھ جس خودداری اور وقار کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اس سے عشق کی آبرو اور عاشق کے کردار کو عظمت ملی ہے۔ داغ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ محبوب سے بہت ہی وقار کے ساتھ اور اس کی بھی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنی بھی عزت کا خیال رکھتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوتے تھے۔ اسی لیے ان کی غزلوں میں عزت بھی ملتی ہے، وقار بھی ملتا ہے اور عظمت کا اور افتخار کا احساس ہوتا ہے، یعنی عظمت و افتخار کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ان کا بہت مشہور شعر ہے کہ تم ہی کہو کہ کہاں تھی یہ وضع یہ ترکیب، ہمارے عشق نے سانچے میں تم کو ڈھال دیا۔ وہ محبوب سے کہتے ہیں کہ تم ہی کہو کہ کہاں تھی یہ وضع یہ ترکیب، تمہارے اندر یہ ترکیب، یہ حسن و ادا، یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے عشق کا فیضان ہے، تو ہمارے عشق نے سانچے میں تم کو ڈھال دیا۔ یہ گویا وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور اس کی عزت و وقار کے ساتھ اپنی عظمت کا بھی خیال رکھتے ہوئے یہ شعر کہتے ہیں۔ اس قسم کے اشعار ان کے یہاں بیشتر جگہ موجود ہیں۔ دشمن، غیر اور رقیب کی طرح داغ معشوق کی نفسیات سے بھی خوب واقف ہیں۔ اس کو بھی وہ ایک گوشت پوش کا انسان تصور کرتے ہیں، اس کی مجبوریاں اور محرومیاں بھی داغ کی نظر میں ہیں۔ چنانچہ محبوب کے ظلم و ستم، بے وفائیوں اور سفاکیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اسے مطعون نہیں کرتے۔ دیکھیے مطلب یہ ہوا کہ محبوب کے یہاں تو ظلم و ستم ملتا ہے، وہ بے وفا بھی ہے، ظالم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود داغ کبھی اسے مطعون نہیں کرتے۔ مطعون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے لعنت ملامت نہیں کرتے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی غزلوں میں ہجر و فراق کے گلے شکوے کے سائے زیادہ گہرے نہیں ہیں، اس لیے وہ ان کے یہاں آپ کو دیکھیے گا کہ شکایتیں کم ملیں گی۔ محبوب سے وہ محبت کی بات زیادہ کرتے ہیں، ان کی مجبوریوں کی بات زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے یہاں شکایتیں نہیں ملتی ہیں اور کہیں ان کے یہاں لعنت ملامت نہیں ملتی ہے، اسی لیے ان کی شاعری میں اتنا اثر پیدا ہو گیا ہے۔ داغ نے معاملات عشق و عاشقی کے اظہار کے لیے جو زبان استعمال کی ہے اس پر الگ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ دراصل یہ ان کی زبان ہی ہے جس میں روزمرہ محاورات کے بے تکلف استعمال کے ذریعے انہوں نے نازک سے نازک مسائل اور معاملات حسن و عشق کو اتنے سادہ اور آسان انداز میں پیش کیا ہے کہ بے اختیار داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داغ نے جو زبان استعمال کی ہے وہ بہت ہی آسان، عام فہم اور بالکل سادہ ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی ہے جو سمجھنے میں مشکل ہو، اسی وجہ سے لوگ سمجھتے بھی ہیں اور ان کے زبان کا اثر بھی ہوتا ہے، لوگ اس سے لطف لیتے ہیں اور بے اختیار داد دینے کو جی چاہتا ہے، یعنی ان کو شاباشی دینے کو جی چاہتا ہے۔ ان کا اسلوب یعنی اسٹائل، اسلوب کہتے ہیں اسٹائل کو، کہنے کا کیا طریقہ ہے، کیا انداز ہے، نشو و سرور سے مملو ہے، کیف آور اور وجد آفری ہیں، یعنی بالکل جیسے جادو کی سی کیفیت ہو جاتی ہے ان کے اسٹائل کو، ان کے کہنے کا انداز کو دیکھ کے۔ ان کے یہاں الفاظ کا استعمال نہایت برمحل اور برجستہ ہے، غیر ضروری الفاظ سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ بیان کی شوخی، بے تکلفی، جذبے کی فراوانی اور تجربہ و مشاہدہ کی کثرت سے ان کی غزلیں بھری پڑی ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی غیر ضروری الفاظ وہ نہیں لاتے ہیں۔ ان کے یہاں بیان کی شوخی بھی ہے، بہت بے تکلفی بھی ہے۔ ان کی غزلوں میں واقعیت اور داخلیت کا احساس ہوتا ہے، یعنی وہ جو بات کہتے ہیں اپنی غزلوں میں وہ سچی ہوتی ہیں اور ان کے اندر کے جذبے کی آواز ہوتی ہے، ان کے اندر کی آواز ہوتی ہے، داخلیت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی معاملہ بندی، انشاء، رنگین اور جرت کسی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ انشاء، رنگین اور جرت یہ تین شعراء کا تخلص ہے، تین شاعر تھے یہ، اور ان کے یہاں جو معاملہ بندی تھی، یعنی جس انداز میں وہ کہتے تھے، داغ اس انداز میں نہیں کہتے ہیں۔ داغ کا انداز بالکل ان کا اپنا ہے، جس میں ان کی بے تکلفی ہے، سچائی ہے اور تصنع سے کون سو دور ہے۔ تصنع مطلب بناوٹ ان کے یہاں، داغ کے یہاں بالکل نہیں ہے، جو دوسرے شعراء کے یہاں ملتی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ داغ نے اپنے چہرے پر کوئی مصنوعی نقاب نہیں ڈالا ہے، یعنی کوئی بناوٹی نقاب انہوں نے اپنے چہرے پر نہیں ڈالا ہے۔ انہوں نے جو بھی اپنے محبوب سے اظہار مطلب کیا ہے وہ بے تکلف ہے، بے تصنع ہے، بغیر کسی بناوٹ کے، کوئی بناوٹ سے انہوں نے کام نہیں لیا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں وہ عورتوں کے درمیان رہ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری میں جنسی تلذذ کہیں نہیں ملتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ قلعہ معلیٰ میں وہ رہ چکے تھے بچپن کے زمانے میں، جہاں ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں بھی رہتی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کے یہاں جنسیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ داغ حالانکہ نہ فلسفی تھے، نہ صوفی تھے، نہ کوئی بڑا نظریہ حیات رکھتے تھے، وہ صرف شاعر تھے اور اپنی شاعری میں جذبات کا جس انداز سے اظہار کیا ہے وہ قابل غور بھی ہے اور قابل داد بھی۔ انہوں نے
کوئی تصوف کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا، کوئی فلسفہ کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا، اور داغ کو اس کا کوئی دعویٰ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف شاعری کرتے تھے اور شاعری سے مطلب رکھتے تھے۔ وہ دنیا کے دل دادا تھے اور کل کے مقابلے میں آج کی لذت پر یقین رکھتے تھے۔ یہی ان کی زندگی تھی اور یہی ان کا فلسفہ۔ ان کا فلسفہ صرف یہ تھا کہ آج ہم جس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم خوش کیسے رہیں، بس اس پر ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ کل کیا ہوگا اس کی فکر وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ خیالات ان کے شاعری میں جگہ جگہ ملتے ہیں۔ مثلاً یہ 2 اشعار ہیں ان کے: کیوں آدمی کو عالم بالا کی ہو ہوس، بڑھ کر نہیں زمین سے کچھ آسماں کی سیر۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کل آسمان کی فکر کیوں کرتے ہو اور اس کی تم ہوس کیوں رکھتے ہو عالم بالا کی؟ ابھی زمین میں جو تم کو لذت مل رہی ہے بس اتنی ہی پر تم خوش رہو، یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ فسردہ دل کبھی خلوت نہ انجمن میں رہے، بہار ہو کے رہے ہم تو جس چمن میں رہے۔ کہتے ہیں کہ ہم جس چمن میں بھی رہے وہاں ہم بالکل خوش ہو کے رہیں، کبھی ہم فسردہ دل یعنی کبھی غمگین ہو کے ہم نہیں رہے۔ ہم جہاں بھی رہے، کسی خلوت میں، کسی انجمن میں۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور انجمن کہتے ہیں جہاں تنہائی نہیں ہو بلکہ پوری مجلس جمی ہوئی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہے تنہائی میں ہوں چاہے ہم مجلس میں ہوں، ہر جگہ ہم خوش رہتے ہیں، کبھی ہم غمگین نہیں ہوتے ہیں۔ یہی داغ کے اشعار، یہی داغ کی شاعری کا گویا فلسفہ تھا۔ ان اشعار کے نقل کرنے سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ داغ حقائق زندگی کے صرف ایک ہی رخ سے واقف تھے، ان کے سامنے غم و الم کا پہلو نہ تھا، یا وہ اتنے بے حس تھے کہ انہیں دنیا کے حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ داغ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، تو وہ غم اور الم یعنی غم کے پہلو سے واقف نہیں تھے یا اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن وہ اہمیت دیتے، لیکن وہ میر نہیں تھے کہ غم و الم کو سینے سے لگائے بیٹھے رہتے، اور نہ فانی تھے کہ یاسیت کے شکار ہو جاتے۔ یہ فانی اور میر 2 مشہور شاعر ہیں جن کے ہاں غم کا فلسفہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ غم کو سینے سے لگائے رہتے تھے، اور یاسیت کہتے ہیں مایوسی کو، فانی تو ہمیشہ مایوسی رہتی تھی۔ داغ کہتے ہیں کہ وہ غم زندگی کا ایک اہم پہلو ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زندگی بھر غم کو سینے سے لگائے بیٹھے رہیں اور مایوسی کے شکار ہو جائیں۔ داغ یہاں فانی سے اور میر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جن کی نظر میں زندگی کے تمام لطیف اور کثیف پہلو موجود تھے۔ لطیف کہتے ہیں اچھے کو اور کثیف کہتے ہیں برے کو، یعنی کوئی برا یا اچھا پہلو نہیں تھا جو داغ کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ داغ سب کو دیکھتے تھے، سب کو سمجھتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنے زمانے کی خامیوں اور خرابیوں پر شہرآشوب کیسے لکھتے؟ شہرآشوب کہتے ہیں کسی شہر کے بارے میں مرثیہ لکھنا کہ شہر کے کوئی برباد ہو گیا، کوئی تباہ ہو گیا، اس کے بارے میں لکھنا۔ تو داغ نے وہ بھی لکھا ہے اور اس میں اپنے زمانے کی خرابیوں کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھے۔ وہ آرزوؤں کے حصول کے لیے کبھی روئے نہیں۔ ان کے بھی دل میں آرزو تھی، تمنا تھی کہ بہت سی چیزوں کو حاصل کرنے کی، لیکن نہ کبھی اس کے پیچھے بھاگے، نہ کبھی اس کے پیچھے وہ روتے اور چلاتے پھرے۔ انہوں نے کل کے انتظار میں آج کو ضائع کرنا نہیں سیکھا تھا۔ داغ کا یہی دیکھیے بنیادی فلسفہ ہے کہ انہوں نے کل کے انتظار میں یعنی آج کو برباد کرنا نہیں سیکھا تھا، یعنی آج کو حاصل کرنا وہ سب سے زیادہ ضروری سمجھتے تھے، کل کیا ہوگا اس کی وہ فکر نہیں کرتے۔ وہ آج کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے، اور کل کی دولت اگر مل جائے تو خوب، ورنہ کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ کل کی دولت اگر مل جاتی ہے بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی پریشانی کے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، پر عمل کرتے تھے۔ ان کی پوری شاعری کا لہجہ اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان کی پوری شاعری جو ہے ان کے اسی فلسفے کے ارد گرد گویا گھومتی ہے۔ یہ داغ کی دہلوی کی شاعری کے فلسفہ، ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے فن پر ایک چھوٹا سا لیکچر تھا۔ آپ لوگ اس کو دیکھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا۔ امید ہے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس سے۔ شکریہ۔